اور جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. کہا یہ بدبخت ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لہذا اس کو نافرمانی والی جگہ میں لے جاؤ. اور وہاں اس پر عذابات شروع ہو جاتے ہیں. اس کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے تو کہا جاتا ہے بدبخت کچھ نہیں ہے، یہ ابلتا ہوا پیپ ہے. جب اس کو پینے لگتا ہے تو فارغ ہونے والی تمام اشیاء جگہوں سے اس کی وہ پیپ جو ہے نکلتا ہے. اور یہ افسوس کرتا ہے کہ میری ہلاکت ہے، میری بربادی ہے. تو جہاں اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے تو یہ روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کی آنسوؤں پہ کشتیاں چلتی ہیں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمان جب نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں آتا ہے تو بہت خسارے میں ہوتا ہے، اور وہ روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کی آنسوؤں پہ کشتی چل پڑتی ہے. مگر اس کا یہ رونا اللہ کو پسند نہیں آتا، اور اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ خون کے آنسو روتا ہے اور روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خون کے آنسوؤں میں بھی کشتیاں چلتی ہیں. اور جب خون کا آنسو رک جائے فرمایا وہ پیپ کے آنسو روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس میں بھی کشتیاں چل پڑے. لیکن یہ رونا کام نہیں آتا، اس لیے دنیا سے پہلے اور دنیا کے بعد ہماری ساری جتنے بھی ٹیکنالوجیاں ہیں یہ سب فیل ہیں. اس دنیا میں جو آیا ہے، تم سے پہلے والے آئے، تمہارے بعد آئیں گے، وہ کہاں چلے گئے؟ کتنوں کو تم نے دفن کیا ہے زمین کے نیچے، واپس نہیں آئے. کتنوں کے جنازوں میں تم شریک ہوئے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے. ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اللہ ہماری زندگی کو توڑے گا، اور اتنا توڑے گا کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا. لاؤ کانے، مال میں برکت نہیں ہے، افسوس یہ وہ، زندگی تنگ ہو گئی. تو تم نے جب اللہ کے احکامات کو پورے نہیں کیے اور نبی کے طریقوں پر نہیں چلے تو تمہاری زندگی تو تنگ ہونا طے ہے. اور یہ زندگی توبہ پہ معاف ہوگی. بس کہ توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ آئندہ اللہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، اس سے پہلے جو ہو گیا اس میں مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. بس ہاں، کہ وہ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، جس نے اپنی مثال محبت کی ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ دی ہے. وہ یوں تمہیں تنہا چھوڑ دے، ہلاکتوں میں چھوڑ دے، بربادی میں چھوڑ دے، تمہیں جہنم کے حوالے کر دے؟ نہیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جب تک اپنی معلومات اس بندے کے ذریعے، اس اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نیک لوگوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے اس ناسمجھ کو نہ بتا دیں، جس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نافرمانی میں لگا ہوں، اس نافرمانی پر اللہ کا کیا عذاب ہوگا، اور میں جب اللہ کی مان کر چلوں گا اس پر کیا انعام ہوں گے. جب تک اس تک ہماری معلومات پہنچ نہ جائے ہم اس کو عذاب نہیں دیتے، کیونکہ وہ لا علمی میں زندگی گزار رہا ہے، اسے نہیں معلوم اللہ مجھے اس پر کیا دے رہا ہے، کیا ہوگا، کیا عذاب ہوگا. اور اگر معلوم ہو جائے اور پھر وہ نافرمانی کرے، پھر اس بدبخت کی توبہ سے پہلے اس کی
معافی نہیں ہوتی، اور اگر نافرمانی میں زندگی گزار گزار کر مر جائے تو موت پر اس کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو عذر پیش کرے گا، بہت مال تھا میرے پاس، جس مال کی وجہ سے مجھے اللہ عبادت کی توفیق نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے اچھا یہ بات ہے کہ مال کی وجہ سے تم ہماری عبادتوں میں نہیں لگے، اور فلاں نافرمان ہے اللہ، اس نافرمان کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں تیری عبادت سے محروم رہا، اے اللہ میں اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہوں، تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ بات ہے، یہ کہے گا ہاں، تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو جائے گا کہ میری یہاں چل گئی سفارش، مگر دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، جیسے قبر کا حال مردہ جانتا ہے ایسے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے، تو اللہ رب العزت کہیں گے یہ بات ہے، تو اس کے ان الفاظوں سے یہ کہے گا ہاں یہ اللہ یہی بات تھی، تو مطمئن ہوگا کہ یہاں تو میری چل گئی سفارش، نافرمانی سے میں بچا۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جیسے دنیا میں توڑ توڑ کر ہمارے احکامات کو یہ چلتے ہوئے خوش ہوتا تھا، لہذا اس کے منہ یہ جو فرشتے اس کے منہ میں یہ یوں جو ہے آگ ڈالیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ ایک کھیل، ایک تماشا ہے، سب کچھ معلومات کے بعد بھی لا علمی میں زندگی گزارنے والا یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ کیوں نکلتے ہو گشتوں میں؟ کیوں جاتے ہو دعوت دینے کے لیے؟ مقصود کیا ہے اس کام سے؟ ایک اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جب کرے گا یہ بندہ، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو اور اللہ رب العزت کے جتنے احکامات کو پورا کرے گا، نبی کے طریقوں پر پورا کرے گا، تو اللہ اس کی زندگی کو گلزار بنا دے گا اور اس کی آخرت کو اللہ رب العزت آباد کر دے گا۔ اور جب موت آئے گی تو اس کے لیے جو موت کے فرشتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے نیک بندے کے لیے جاؤ جنت کے طرح طرح کے پھول لے جاؤ، تاکہ اس کو اعزاز دیا جائے، اس کو ایک مقام سنایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور تمہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، اس سے پہلے جو ہو گیا ہو گیا، اس میں مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا بس۔ ہاں کہ وہ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، جس نے اپنی مثال محبت کی ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ دی ہے۔ وہ یوں تمہیں تنہا چھوڑ دے، ہلاکتوں میں چھوڑ دے، بربادی میں چھوڑ دے، تمہیں جہنم کے حوالے کر دے؟ نہیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جب تک اپنی معلومات اس بندے کے ذریعے، اس اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نیک لوگوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے اس ناسمجھ کو نہ بتا دیں، جس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نافرمانی میں لگا ہوں، اس نافرمانی پر اللہ کا کیا عذاب ہوگا، اور میں جب اللہ کی مان کر چلوں گا اس پر کیا انعام ہوں گے، جب تک اس تک ہماری معلومات پہنچ نہ جائے ہم اس کو عذاب نہیں دیتے، کیونکہ وہ لا علمی میں زندگی گزار رہا ہے، اسے نہیں معلوم اللہ مجھے اس پر کیا دے رہا ہے، کیا ہوگا، کیا عذاب ہوگا۔ اور اگر معلوم ہو جائے اور پھر وہ نافرمانی کرے، پھر اس بدبخت کی توبہ سے پہلے اس کی معافی نہیں ہوتی، اور اگر نافرمانی میں زندگی گزار گزار کر مر جائے تو موت پر اس کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو عذر پیش کرے گا، بہت مال تھا میرے پاس، جس مال کی وجہ سے مجھے اللہ عبادت کی توفیق نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے اچھا یہ بات ہے کہ مال کی وجہ سے تم ہماری عبادتوں میں نہیں لگے،
او فلاں نافرمان ہے اللہ، اس نافرمان کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں تیری عبادت سے محروم رہا، اے اللہ میں اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ بات ہے، یہ کہے گا ہاں، تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو جائے گا کہ میری یہاں چل گئی سفارش. مگر دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، جیسے قبر کا حال مردہ جانتا ہے، ایسے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کہیں گے یہ بات ہے، تو اس کے ان الفاظوں سے یہ کہے گا ہاں یہ اللہ یہی بات تھی. تو مطمئن ہوگا کہ یہاں تو میری چل گئی سفارش، نافرمانی سے میں بچا. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جیسے دنیا میں توڑ توڑ کر ہمارے احکامات کو یہ چلتے ہوئے خوش ہوتا تھا، لہذا اس کے منہ یہ جو فرشتے اس کے منہ میں یہ یوں جو ہے آگ ڈالیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے. ایک کھیل، ایک تماشا ہے. سب کچھ معلومات کے بعد بھی لا علمی میں زندگی گزارنے والا یہ سب سے بڑا جاہل ہے. کیوں نکلتے ہو گشتوں میں؟ کیوں جاتے ہو دعوت دینے کے لیے؟ مقصود کیا ہے اس کام سے؟ ایک اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جب کرے گا یہ بندہ، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو اور اللہ رب العزت کے جتنے احکامات کو پورا کرے گا، نبی کے طریقوں پر پورا کرے گا، تو اللہ اس کی زندگی کو گلزار بنا دے گا اور اس کی آخرت کو اللہ رب العزت آباد کر دے گا. اور جب موت آئے گی تو اس کے لیے جو موت کے فرشتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے نیک بندے کے لیے جاؤ جنت کے طرح طرح کے پھول لے جاؤ، تاکہ اس کو اعزاز دیا جائے، اس کو ایک مقام سنایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور تمہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تم جنتی ہو اور اللہ کے نیک بندے ہو، لہٰذا اللہ رب العزت نے جو وعدے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اور فرما برداروں کے ساتھ کیے ہیں ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے. وہ مہربان رب، وہ کریم رب، اس کو چھوڑ کر دنیا کی حکومتوں پر ہماری نگاہیں اور حکومت والوں پر ہماری جو دل کے مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنا، اس پہ مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے. ساری دنیا کے باطل انسان تمہیں ناکامی دینا چاہیں اور تم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہو، اور اللہ رب العزت ان سب کو ناکام کر دے گا مگر تمہاری حفاظت کرے گا. ایک دانہ بنا ہے چاول کا یا گندم کا، اس کی کھیتی اگاؤ یہاں کراچی میں، اور اس کو طرح طرح کا جو ہے، کوئی مرچیوں کا ہے، کچھ چاول کا ہے، کچھ جو ہے گندم کا ہے. جب اس کی فصل کٹنے کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے اس دانے کی جو جہاں کے لیے وہ دانہ بنایا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے زمین سے کھیتی اگائی ہے، تو وہ پہلے سے فرشتے جو ہیں متعین ہوتے ہیں کہ یہ مال جو ہے، یہ گندم کا دانہ یہ فلاں علاقے میں جائے گا، فلاں کے گھر پہ. تو یہاں کراچی میں جو کھیتی کی ہے اور جس کے دانے کے اوپر نام لکھا گیا ہے کہ یہ دانہ فلاں کے گھر تک جائے گا، تو یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی بیپاری آتا ہے، کہ تاجر آتا ہے تجارت کر کے کہ بھئی مجھے اتنا گندم چاہیے، اتنے چاول چاہیے، تو وہ فرشتہ اس گندم کو اگر وہ پشاور لے کے جا رہا ہے اور اللہ نے اس کا دانہ لکھا ہے حیدرآباد جائے گا، تو وہ فرشتہ اس کو حیدرآباد والے دانے کو پشاور جانے نہیں دیتا. ہاں، وہ حیدرآباد ہی جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اسی طریقے سے موت جو وقت ہے، اس سے پہلے چاہے جتنے بڑے بڑے حادثات ہو جائیں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کو موت کے منہ سے بچائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو
یہ جسم جو حرکت کر رہا ہے اور آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن یہ جسم حرکت نہیں کرے گا اور 4 کندھوں کا محتاج ہو جائے گا، اور جس جگہ مجھے ڈالا جائے گا وہاں تو قیامت تک میں رہوں گا۔ تو میرے پاس اس جسم سے جہنم کی آگ سے بچانے اور قبر کے عذاب سے روکنے کے لیے کوئی نیک اعمال بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ فرما رہا ہے لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت قاطعون۔ یہاں جو اتنے رمضان کا مہینہ گزرا اور عبادتوں میں لگے ہو اور یہاں تمہارے دلوں میں لوگوں کے لیے نفرت ہے اور لوگوں سے تعلقات ختم کر رہے ہو، وہاں تو تمہاری مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تعلقات ختم ہو گئے، فلاں سے بھی تعلقات ختم ہو گئے، فلاں سے بھی کر دو، رشتے ختم۔ یہاں جو رشتے ختم کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو اور اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اس کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں بھی، سالہ سال روزے رکھے، یہاں یہ رشتے ختم کر رہا، وہاں اس کا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے بھی ناطے تعلق وغیرہ ختم کرتا۔ یا خوب عبادت کر رہا ہے، خوب دعائیں مانگ رہا ہے اور دل میں منافقت ہے۔ لہذا آج کا ماحول جو ہے وہ کسی کو اچھا دیکھا نہیں جا سکتا۔ کوئی اچھا کپڑا پہن لے یا کوئی اچھا میرے سامنے آ جائے کوئی بھی، یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے احکامات کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اس زندگی سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے زندگی کو دنیا میں تنگ کر دیا۔ کیوں بھائی ایسا ہے؟ شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے جو توبے کے دروازے کھولے رکھے ہیں، یہ موت سے پہلے توبہ کرے گا اور موت کے بعد یہ تو اتنا روئے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خون کے آنسو بھی روئے گا، پیپ کے آنسو بھی روئے گا، اپنے آنسو یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی، لیکن اتنا رونا اس کا کام نہیں آئے گا۔ اور موت سے پہلے اور اگر یہ توبہ کر لے اور اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ نکل جائے یا قطرہ نہ نکلے، اس کے آنکھوں میں وہ پانی رہ جائے، تو اتنا عمل کر دینا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور موت کے بعد یہ جو سمندر برابر بھی روئے گا، اس کو وہ نہیں بچا سکتا۔ تو ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کا امر ہے کہ جب میں نے وقت دیا ہے اور جتنا وقت دیا تھا اور اس پر تم نافرمانی کے ساتھ چلتے رہے، توبہ نہیں کی اور ہمارے حکموں کو توڑا، تو اب تم میرے پاس آئے ہو تو یہ کہتا ہے اے اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جانے، مجھے ایک دفعہ اور بھیج دے کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پوری زندگی سجدے اور عبادت میں گزار دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اتنی مہلت ہم نے دی تمہیں، یہ 60 70 سال 80 سال 100 سال یہ 40 سال یا کم و پیش، جب اس میں تم نے ہمارے احکامات کو پورا نہیں کیا، گھڑی 2 گھڑی میں تم ہمارے احکامات کو کیا پورا کرو؟